السلام علیکم پیارے بچوں، سارے بچوں۔ آج ہم سائنس کلاس 8 اس کا پہلا چیپٹر ہے ہیومن آرگن سسٹم۔ اس میں ہم کڈنی کو پڑھ رہے ہیں۔ کڈنی کیا ہے، کام کیسے کرتی ہے، اس کے کون سے پارٹس کس کس کام میں حصہ لیتے ہیں، یہ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم نے پڑھنا ہے مال فنکشننگ آف کڈنیز، یعنی ہماری کڈنیز میں خرابی کون کون سی آتی ہے، کیوں آتی ہے اور اس کا کیا علاج ہے۔ یہ چیپٹر نہ صرف آپ کی پڑھائی کے حوالے سے، آپ کے ایگزام کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے، بلکہ یہ آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنے میں بھی بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے گا، آپ کے بہت کام آئے گا۔ اور اگر آپ اس سیریز سے جڑے رہے تو انشاءاللہ بہت ساری انفارمیشن ہے آپ کے لیے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مال فنکشننگ آف کڈنیز، یعنی کڈنیز خراب کیسے ہوتی ہیں، گردے خراب کیسے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے فارمیشن آف سٹونز ان کڈنیز۔ سب سے جو عام ایک خرابی، ایک بیماری پائی جاتی ہے، وہ ہے ہمارے گردے کے اندر پتھری کا بن جانا، ہمارے کڈنی کے اندر سٹون کی فارمیشن۔ Sometimes kidneys cannot work efficiently، بعض اوقات ہماری کڈنیز بہتر طریقے سے کام نہیں کر پاتی ہیں۔ To remove nitrogenous waste or salts from the blood، یعنی یہ ہمارے خون سے جو سالس ہیں یا نائٹروجیس ویسٹ ہیں، فالتو مادے ہیں، ان کو ٹھیک طرح سے باہر نہیں نکال پاتی ہیں۔ ان سچ سچویشن صورتحال میں دا سالس ایکومولیٹ ان کڈنیز، یہ جو سالس ہیں یہ ہماری کڈنی کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اینڈ فارم سٹونز، اور پتھری بننا شروع ہو جاتی ہے، جیسے یہ اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ یہ پتھری بننا شروع ہو گئی۔ اب جیسے جیسے اس ویسٹ کی مقدار بڑھتی جائے گی، اس جو سٹون ہے اس کا سائز بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ فارمیشن آف سٹونز ڈسٹربز دا نارمل فنکشننگ آف کڈنیز، یہ جب سٹون بننا شروع ہوتا ہے تو جو ہماری کڈنی کا عام کام ہے، نارمل کام ہے، اس کو یہ ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتی ہے، اس میں رکاوٹ بنتی ہے، اینڈ کازز سیویئر پین، اور اس کی وجہ سے بڑا شدید قسم کا درد ہوتا ہے۔ کڈنی سٹونز میں ٹریول ٹو یوریٹر اور یورینری بلیڈر، بعد میں یہی سٹون، یہ پتھر یہاں سے آگے سفر کرتا ہوا یوریٹر یا یورینری بلیڈر میں بھی چلا جاتا ہے، جیسے یہ اس شکل میں دکھایا گیا ہے۔ The common causes of stone in kidneys are excessive calcium salts in the food and uric acid etc۔ اس کی جو سب سے بڑی وجوہات ابھی تک دیکھی گئی ہیں، ان میں ایک تو آپ جو کیلشیم سالٹ لیتے ہیں اس کی زیادہ مقدار کا استعمال ہے، نمک کا زیادہ استعمال ہے، کیلشیم کا زیادہ استعمال ہے، اور دوسرا اگر آپ کا یورک ایسڈ بڑا رہتا ہے تو وہ بھی کڈنی کے فنکشن کو ڈسٹرب کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نائٹروجنس ویسٹ کو یا سالٹس کو ٹھیک طرح سے موو آؤٹ نہیں کر پاتی، اور وہ اس میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ پتھری بننا شروع ہو جاتی ہے۔ Small sized stones can be removed through urinary system by drinking more water۔ جب ابتدائی شکل ہوتی ہے اس پتھری کی تو اس کو ختم کرنے کے لیے یورینری سسٹم خود سے ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور اگر ہم زیادہ پانی پئیں تو ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں، جب یہ بالکل اپنی ابتدائی شکل میں ہوتی ہے۔ میڈیم سائز سٹونز آر ریمووڈ بائی لیتھوٹرپسی۔ لیتھوٹرپسی کا ایک عمل ہے جس کے تھرو جو درمیانے سائز کی پتھری ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیتھوٹرپسی انوالوز بمبارڈمنٹ آف شاک ویوز آن دا اسٹون فرام آؤٹ سائڈ۔ لیتھوٹرپسی اصل میں ہے کیا، اس میں باہر سے بمبارڈمنٹ کی جاتی ہے شاک ویوز کی، شعائیں ہوتی ہیں جن کی مدد سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ شعائیں دینے کے اس عمل کو ہی لیتھوٹرپسی کہتے ہیں، لیتھوٹرپسی کہا جاتا ہے۔ شاک ویوز بریک دا اسٹون انٹو اسمال پیسز۔ شاک ویوز کا کام یہ ہے کہ اس پتھری کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ دیتی ہے، which are passed out of the body through urine، جو ہمارے یورین کے تھرو، ہمارے چھوٹے پیشاب کے تھرو ہمارے جسم سے خارج ہو جاتی ہیں۔ Still larger stones need surgery for their removal۔ اب اگر اس سے بھی بڑی پتھری ہو گئی ہے تو
اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کے لیے آپریشن کیا جائے گا، کیونکہ بغیر آپریشن کے اس کو نہیں نکالا جا سکتا۔ دوسرا ہے رینل فیلئر، گردوں کا فیل ہو جانا۔ رینل فیلئر از دا کمپلیٹ اور پارشل فیلئر آف کڈنیز ٹو ورک۔ اس کا مطلب ہے جب ہماری کڈنیز مکمل طور پہ یا اس کا کچھ حصہ اپنا کام کرنا بالکل چھوڑ دیتا ہے۔ The main causes of renal failure are long-term infections, diabetes mellitus and hypertension۔ اس کی جو بڑی وجوہات ابھی تک دیکھنے میں آئی ہیں ان میں سب سے پہلا ہے بہت عرصے تک گردوں میں کوئی بھی خرابی رہنا، ڈائبٹیز میلائٹس ہونا اور ہائپرٹینشن یعنی پریشان رہنا۔ Diabetes mellitus is a disease in which sugar level increases in the blood۔ Diabetes mellitus ایک ایسی بیماری ہے جس میں ہمارا شوگر لیول بہت زیادہ رہتا ہے۔ Hypertension is a state of high blood pressure in the body۔ Hypertension ایک ایسی صورتحال ہے جس میں ہمارے جسم کا بلڈ پریشر بہت زیادہ رہتا ہے۔ Sudden blockage of blood supply to the kidneys may also result in renal failure۔ اگر کسی بھی وجہ سے ہمارے جسم میں خون کی ترسیل، خون کی سپلائی بند ہو جائے کچھ ٹائم کے لیے تو یہ بھی ہمارے گردوں کی فیل ہونے کا سبب بنتی ہے، کیونکہ ہمارے گردوں کا کام ہے کہ یہ ہمارے خون میں سے گند کو نکالتے ہیں اور گند کو آگے ٹرانسفر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اسی وقت۔ اگر یہ رک جائے، ایسا نہ ہو سکے تو یہ اپنا کام کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، بلاک ہو جاتے ہیں۔ ڈائلسس اینڈ کڈنی ٹرانسپلانٹ آر دا ٹریٹمنٹس آف رینل فیلئر۔ اس کا علاج یہ ہے کہ یا تو ڈائلسس کیا جائے جو ایک مشین کے تھرو ہوتا ہے، یا گردہ ہی تبدیل کر دیا جائے کسی اور انسان سے، وہ جو کڈنی ڈونیٹ کرتا ہے اس کی کڈنی ہم دوسرے انسان مریض کے جسم میں لگا دی جائے۔ یہ دو اس کے ممکن حل ہیں۔ اب پڑھتے ہیں اس کے علاج کے بارے میں۔ ٹریٹمنٹ آف مال فنکشنل کڈنیز۔ پہلا اس کا علاج ہے ڈائلسس۔ کلیننگ آف بلڈ بائی آرٹیفیشل میتھڈ از کالڈ ڈائلسس۔ مصنوعی طریقے سے، آرٹیفیشل طریقے سے خون کو صاف کرنے کا عمل ڈائلسس کہلاتا ہے۔ اٹ از ڈن بائی اے مشین کالڈ ڈائلائزر۔ جو مشین یہ کام کرتی ہے اس کو ڈائلائزر کہتے ہیں۔ دا بلڈ آف دا پیشنٹ از پاسڈ تھرو دا ڈائلائزر۔ مریض کا خون ڈائلائزر مشین میں سے گزارا جاتا ہے وچ کنٹینز ڈائلسس فلوئڈ، جس کے اندر ڈائلسس کرنے والا فلوئڈ یا لیکوڈ موجود ہوتا ہے۔ بلڈ فلوز تھرو دا ٹیوبز آف دا ڈائلائزر۔ اس ڈائلائزر کے ٹیوبز میں سے ہمارا خون گزرتا ہے۔ اینڈ ڈائلسس فلوئڈ فلوز اراؤنڈ دیز ٹیوبز، جن میں ڈائلسس والا فلوئڈ یا لیکوڈ چل رہا ہوتا ہے۔ یہ نیچے یہ فگر میں ہے بھی۔ دا ویسٹ مٹیریلز موو فرام بلڈ ٹو دا ڈائلسس فلوئڈ۔ اب وہ جو ہمارے ویسٹ مٹیریلز ہیں خون کے اندر، وہ خون سے نکل کر اس ڈائلسس فلوئڈ میں چلے جاتے ہیں۔ دا کلین بلڈ از ریٹرن ٹو دا باڈی۔ اور صاف خون دوبارہ واپس ہماری باڈی میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے مریض کو پہلے ڈرپ کے ذریعے اس کا خون لیا جاتا ہے، وہ مسلسل چلتے ہوئے ڈائلائزر کے اندر آتا ہے، اور جتنی دیر میں یہ یہاں سے گزرتا ہے یہ سارا اس کا ڈائلسس فلوئڈ ہے جو خون کو صاف کرتا ہے۔ تو جب تک یہ یہاں پہنچتا ہے، یہاں پہنچنے تک اس کا وہ سارا پروسیس مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر دوبارہ یہ واپس ہمارے خون میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس میں صاف ڈائلسس فلوئڈ ہے جو اس کو صاف کرتا ہے، اور سارا جس میں ویسٹ مٹیریل ہے وہ یوز ڈائلسس فلوئڈ میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ یہ وہ مشین ہوتی ہے پورے، اس کو ڈائلائزر کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے اس کا کڈنی ٹرانسپلانٹ۔ دس میتھڈ از یوزڈ ایٹ دا لاسٹ اسٹیج آف کڈنی فیلئر۔ جب کڈنی فیلئر یا گردہ خراب ہونے کا آخری مرحلہ ہوتا ہے تب یہ کام کیا جاتا ہے۔ ان دس میتھڈ، اس میں a kidney donated by some healthy person is grafted in the body of the patient۔ کسی صحت مند انسان کی کڈنی کو مریض کے جسم کے اندر لگا دیا جاتا ہے، جس طرح اس فگر میں ہے۔
The donor of kidney may be blood relative or any other close relative. تو یہ ضروری ہے کہ کسی خونی رشتہ دار کی ہو یا کسی قریبی رشتہ دار کی ہو، کیونکہ بعد میں پھر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جیسے خون کا سیم ہونا اور بہت ساری ایسی دوسری تکنیکی چیزیں ہوتی ہیں جن کی آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی۔ پہلے سے دونوں گردے موجود رہتے ہیں اور تیسرا لگایا جاتا ہے، تب ہمارا نظام دوبارہ سے چل سکتا ہے۔ اب ایک اس میں ہے کہ lithotripsy and kidney transplants are the well-known technologies used in medical science to cure kidney problems. یہ جو lithotripsy ہے اور kidney transplant ہے، یہ کیونکہ اب معاشرے میں یہ بیماریاں بہت زیادہ ہیں تو تقریباً ہر بندے کو ان کے بارے میں پتہ ہے کہ lithotripsy کیا ہوتی ہے اور کڈنی ٹرانسپلانٹ کیا ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کے اس ٹاپک کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سیریز آپ کو اسی طرح فائدہ دیتی رہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔